اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امام رضا ایڈوکیٹ المعروف آغا امام رضا ایڈوکیٹ، اور کوشش ہے کہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کہ پولیس کی تفتیش اور وکیل کے حوالے سے آج اس کو اختتام پذیر تک پہنچا دوں، اور سابقہ جو قسط تھی وہ 11ویں تھی، اور آج کوشش کروں گا کہ 12ویں قسط جو ہے وہ آخری ثابت ہو تفتیش کے حوالے سے، اور اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ 2-4 منٹ کی اور پھر جو ہے ایک قسط مجھے بنانی پڑے گی۔ اچھا، الحمدللہ ایک چیز جو میں تمام دوستوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو میں نے اس حوالے سے یہ جو اس موضوع پر جو میں نے لیکچر تیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تک بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ مناسب، اور اگر یہ آپ کہیں کہ جی اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، اگر اس حوالے سے آپ مجھے ایگزمپٹ کر دیں تو میں یہ بتاؤں گا کہ اب تک یوٹیوب چینلز پر اس سے بہتر، اس سے جامع، اتنی اختصار کے ساتھ جو ہے اب تک کوئی بھی پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو ہے لیکچر کوئی اب تک پیش نہیں کر سکا، اور اس کا دورانیہ جو ہے تقریباً کلہم اگر ملایا جائے، آج والا بھی اگر ملا دیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق 2.5 گھنٹے بنتا ہے۔ اس کی ویڈتھ، اس کی لینتھ، اس کے حوالے سے اس پہ اختصار اور کنسائسنس جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ انشاءاللہ اب تک کا سب سے بہترین اور عدیم النظیر لیکچر ہے۔ اور تاہم انسان ہے، انسانی غلطیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، تو اگر کوئی غلطی ہے اور یقیناً ہوئی ہوگی تو اس کے لیے اگر کوئی دوست اس کی نشاندہی کرے گا تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ ہمارا جو سابقہ لیکچر تھا وہ کیمیکل ایگزامینر اور سیریولوجسٹ کے بارے میں تھا، کہ اگر لیسر سیریسنس کے جو مضروبیت کے جو کیسز ہیں وہ کیمیکل ایگزامینر لاہور جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، اور جو سیریس نوعیت کے ہیں وہ سیریولوجسٹ اسلام آباد جو ہے وہ ریفر کیے جاتے ہیں ان اکارڈنس ود دی پولیس رولز 1934۔ آج ہم آئیں گے میڈیکل آفیسر کی رپورٹ یہ کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے جو رول ہے پولیس رول وہ 25.47 ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک میڈیکل آفیسر ہے وہ ایک شخص کا جسم کا اور اشیاء سے متعلق چیزوں کا جو ہے وہ فل ایگزام کرے گا، اس کی فل ایگزامینیشن کر کے اور اس کے ایک مکمل رپورٹ تیار کرے گا۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ شخص سے مراد زندہ شخص اگر کوئی مضروب ہے، اور جسم سے مراد کوئی ڈیڈ باڈی ہو گئی، اور اشیاء سے مراد ان مضروبین یا جو ڈیڈ پرسن ہے متوفی اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں، مثلا کسی کی گھڑی ہے، کوئی انگوٹھی ہے، اگر کوئی خاتون ہے اس کی کوئی لاکٹ وغیرہ ہے، اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں، اور اس کا جو لباس، کتاب ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کا ایک مکمل رپورٹ تیار کرے گا، اور مکمل رپورٹ تیار کر کے وہ پھر جو ہے کیمیکل ایگزامینر کو بھیجے گا، اور اس میں جو ہے جو اشیاء، جو متعلقات چیزیں ہیں، جیسے میں نے بتایا بٹوا، پرس وغیرہ، یہ وہ شناختی کارڈ وغیرہ ہے، جو بھی ہے اس کی ایک وہ علیحدہ سے ایک فہرست تیار کرے گا، اور اس فہرست کو جو ہے اس میں تمام چیزوں کی ڈیٹیل لکھے گا، اور ڈیٹیل لکھ کر پھر وہ جو ہے وہ اشیاء کی جو فہرست ہے وہ بھی کیمیکل ایگزامینر کو میڈیکل آفیسر جو ہے وہ بھیجے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو رپورٹ ہوگی، رپورٹ فارم ہوگا، اس کے پشت پر ان تمام چیزوں کا جو ہے رپورٹ کا اور ان تمام متعلقات کے جو ہے وہ ڈیٹیل لکھے گا، اور اگر اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر وہ باقاعدہ اس رپورٹ کو اس متعلقہ جو فارم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر دے گا، اٹیچ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے لازم ہوگا میڈیکل آفیسر کے لیے کہ وہ اشیاء اور شخص کی جو ہے وہ مکمل جو ہے تفصیل اس فارم میں جو ہے وہ لکھے، تاکہ وہ فارم جو ہے پھر اس فارم کی جو نقولات ہیں، اور یا جو بعد میں میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد آئی او کے پاس آئیں گی، ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر کے وہ اپنی پولیس فائل میں نتھی کرے گا، تاکہ جب
شہادت کا وقت آئے عدالت میں تو اس کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے اور وہ اس کے مطابق جو ہے میڈیکل آفیسر جو ہے وہ اس میں اپنا ایگزامینیشن چیف وغیرہ کرا سکے، اور اگر اس کو یادداشت کو اپنا ریفریش کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اس فائل کو جو ہے وہ چیک کرے گا اور اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ چوری شدہ مال مویشی اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے 25.48 اور سب رول 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی پولیس کو جو ہے وہ میجسٹریٹ علاقہ میجسٹریٹ پولیس جو ہے وہ چالان پیش کرے گی، اور جو مویشی جو چوری شدہ ہے برآمدگی کے بعد وہ اپنے قبضہ و تصرف میں رکھے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کا مالک کر کے، جیسے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنی مویشیوں کو اپنے جو ہے مال مویشی کو علیحدہ نہ کر لے، اور جب وہ علیحدہ ہو جائے گا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپر طریقے سے ہو جائے گی تو پولیس جو ہے وہ 516A کے تحت جو ہے وہ ایک درخواست گزارے گی علاقہ میجسٹریٹ کو، اور ان سے اجازت لے گی کہ یہ جو ہے خود مستغیث کی کسٹڈی میں دے دیا جائے سپرداری میں، یا کسی انڈیپینڈنٹ شخص کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر 25.51 سب رول 1 یہ کہتا ہے کہ ملزم کی شناخت جو ہے بذریعہ گواہان کی جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ قابل دستاندازی پولیس جرم میں اگر کوئی شخص ملزم گرفتار ہوتا ہے تو پوری تفتیش ہونے کے بعد اس ملزم کی جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، اس کی گواہان جو ہیں وہ شناخت کرتے ہیں، جبکہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سے پولیس والے نہیں کرتے۔ پولیس والے محض یہ کرتے ہیں کہ ایک سزا سلپ بنا کر اس میں اس ملزم کا کچھ حولیہ شولیہ لکھ کر جو ہے وہ اس کو سفیشینٹ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پولیس رولز کے یہ خلاف ہے۔ اس کے بعد چارج شیٹ جو ہے جس کو آپ چالان کہتے ہیں، جس کو آپ فائنل رپورٹ کہتے ہیں، انٹرم یا فائنل رپورٹ، یہ 25.51 سب رول 2 کے تحت جو ہے عدالت میں پیش کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے جیسے کہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو گوشت گزار کر چکا ہوں کہ ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے اس میں یہ ہے کہ 14 دن سے زیادہ جو ہے وہ تفتیش نہیں ہو سکتی، کلہم ملا کے 14 دن ہوگی، اور 14 دن کے بعد جو ہے وہ تفتیشی پر فرض بنتا ہے کہ وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ چالان جو ہے وہ متعلقہ میجسٹریٹ کو، علاقہ میجسٹریٹ کو جو ہے وہ پیش کرے۔ اور اس میں لیجسلیشن نے یہ رکھا ہے کہ اگر 14 دن کے اندر جو ہے وہ پیش نہ کر سکا تو فردر 3 دن اور اس کو چانس دیا جاتا ہے، یعنی کہ 14 اور 3 17 دن کی اس کو جو ہے مہلت دی جائے گی کہ 17 دن کے اندر اندر وہ جا کر پیش کر دے۔ اور اس حوالے سے اس کو جو ہے رول یہ کہتا ہے کہ تفتیشی جو ہے اس بابت جو ہوگا پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر اس کو جو ہے اس بابت مطلع کر دے گا چند روز قبل کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں کیس سے متعلق جو چارج شیٹ ہے وہ بمائے گواہان میں عدالت میں جو ہے ہیڈ کوارٹر جو ہے پروسیکیوشن کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ضلعی ہیڈ کوارٹر وہاں پر میں لے کر پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد 25.53 یہ جو ہے کیس ڈائری سے متعلق ہے، جس کو آپ ضمنی کہتے ہیں۔ یہ وہ کاغذات ہوتے ہیں، یہ وہ ایک فائل ہوتی ہے، یہ پلندہ ہوتا ہے ان کاغذات کا کہ جس پر جو ہے پولیس والا یا جو تفتیشی جو ہے وہ کسی بھی کیس سے متعلق جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تفتیش کی جو ہے تمام حال و احوال لکھتا ہے، اس کو جو ہے پولیس ڈائری کہتے ہیں، اردو میں اس کو ضمنی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے انڈر سیکشن 172 ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے یہ ڈیل ود ہوتا ہے۔ 172 سب سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ڈائری ہونی چاہیے، ایک پولیس ڈائری ہونی چاہیے تفتیش کے لیے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ تفتیش کا جو ہے عمل ہوگا، اور اس پہ جو ہے پولیس جو تفتیشی آفیسر ہے وہ تفتیش کی جو ہے لمحہ بہ لمحہ یہ جو امپورٹنٹ جو وہ ہے اقدامات وہ لکھے گا، اور لکھنے کے بعد ڈیلی وہ اس کی جو ہے رپورٹ کہہ رہا ہوں ضمنی کو اس کو ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں جمع کرائے گا۔ اور اس کے لیے رول یہ ہے کہ شہادت جو ہوگی اس کا ایک خلاصہ اس میں وہ لکھے گا، جو خلاصہ ہوگا وہ صاف ستھرا ہوگا، اور اس میں جو ہے خلاصہ جو ہے جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں اختصار ہوگا، مختصر ہوگا۔ منع کیا گیا ہے
کہ اس میں جو ہے آپ نے وضاحتیں نہیں کرنی، اس میں فلسفے نہیں بگارنے، اس میں کچھ نظریات وغیرہ نہیں پیش کرنی ہیں، اور زبان جو ہے اس میں جو لیٹرز یا جو لینگویج ہوگی وہ انگلش یا سادہ اردو ہوگی۔ اور اس میں پھر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی چوری ووری ہوئی ہے تو چوری شدہ مال کا جو ہے وہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ ایک فہرست میں لکھی جائے گی، اور اسی طرح جو دوران تلاشی وغیرہ کا جو عمل ہوگا اس میں جو قرق شدہ جو اشیاء ہوگی اس کی بھی ایک فہرست بنائی جائے گی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلی ضمنی کے ساتھ یا پہلی جو پولیس ڈائری اس کے ساتھ جو ہے آئی او جو ہے اس کو نتھی کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ 165 اور 166 ضابطۂ فوجداری کے تحت جو کارروائیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ 165 اور 166 یہ ہے، 165 یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او اپنے جو تھانے کے حدود کے اندر جو تلاشی وغیرہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ 165 کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور 166 یہ ہے کہ اس تھانے سے ہٹ کر کسی دوسرے تھانے کی حدود میں جو تلاشی وغیرہ لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو یہ جو ریکارڈ کی کاپیاں ہیں، مذکورہ کاپیاں، یہ جو ہے ایریا میجسٹریٹ کو جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور اس بابت جو ہے وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ اپنی پولیس ڈائری میں لکھے گا۔ 25.54 یہ کہتا ہے کہ کیس ڈائریز جو ہیں وہ اس کا جو ہے ریکارڈ وہ کس طرح ہوگا۔ کیس ڈائریز کا فارم جو ہے وہ 25.54 سب رول 1 کے ذریعے جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اردو میں جو ایک پولیس ڈائری ہے جس کو ضمنی کہتے ہیں اس کی میں ایک شکل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں دیکھیے ایک سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پولیس فارم نمبر اس کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ 25.54 سب رول 1 جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اوپر ہوگا رپورٹ ضمنی نمبر 1، یعنی کہ جو پہلی ضمنی ہوگی اس کو یہاں پر 1 لکھا جائے گا۔ 1 سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کی جو کارروائی کرے گا تفتیشی، وہ چاہے اس میں 10 گواہ ہوں 20 گواہ ہوں، یعنی کہ ایک دن کے اندر جو بھی کارروائی ہوگی وہ ضمنی نمبر 1 کہلائے گی۔ دوسرے دن کی کارروائی ضمنی نمبر 2، جو اس طرح سے 3 4 وغیرہ وغیرہ جو ہے نا شروع ہوتی جائے گی۔ یہ لکھا ہوا بیرونی، بیرونی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ لیجئے کہ رجسٹر یا کتاب کا جو پہلا صفحہ ہوتا ہے، جو فرسٹ پیج ہوتا ہے، جو باہر کا پیج ہوتا ہے، اس کو بیرونی کہتے ہیں، اور اندرونی سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آفٹر ورڈز جو تمام کارروائی ہوتی ہے وہ اندرونی کہلاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ادھر تھانے کا نام لکھا ہوا ہے کہ کون سا تھانہ ہے، ضلع کون سا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے یہ ابتدائی اطلاعی رپورٹ نمبر ہوگا، اور وہ تاریخ جس تاریخ کو وہ مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سے یہ کس سال کی ضمنی ہے اس کا حوالہ ہے اور ضمنی نمبر، اور یہ پھر نیچے دیا ہوا ہے کہ جائے وقوع یا جائے موقع اس کی تاریخ، اس کی وضاحت ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ تھانہ میں موصول ہونے کا وقت و تاریخ، یعنی کہ جس وقت تفتیشی جو ہے اس کاغذ کو تھانے میں بھیجے گا تو تھانے میں اس کے آگے جو ہے لکھا جائے گا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ کو فلاں تاریخ کو جو ہے یہ پہنچی، اور تھانہ سے روانگی کی وقت اور تاریخ یہاں لکھی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ضلعی ہیڈ کوارٹر جو ہے پولیس کا، وہاں پر یہ بھیجا جائے گا۔ ایس پی آفس میں جب یہ بھیجا جائے گا تو یہاں پر جو ہے تاریخ اور ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوگی۔ پھر نیچے جو ہے وہ جرم، کس جرم کے تحت جو ہے پولیس نے تفتیش کرنی ہے وہ لکھا ہوگا، اس جرم کا ادھر حوالہ ہوگا، اور یہ تاریخ، ماہ، وقت، اور یہ کس پر جو ہے نا کارروائی ہوئی، یہاں پر تاریخ لکھ کر یہ سلسلہ نمبر ہے، یہاں سے جو ہے وہ پھر وہ حالات تفتیش یہاں سے وہ لکھنا شروع کرے گا، اور یہ پھر پیرا نمبر 1، پھر پیرا نمبر 2، 3، 4 اس طرح سے وہ لکھتا جائے گا۔ یہ جو ہے ایک وہ صورت ہے، اور اس میں جو ہے یہ صفحہ ہوگا اور ہر صفحے کا نمبر ہوگا، اور ہر صفحے پر جو ہے وہ تھانے کا مہر لگا ہوگا، جیسے کہ اب یہ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے وہ تھانے کا مہر لگا ہوا ہے، تو ہر پیج پر جو ہے تھانے کا مہر ہوگا، ہر پیج پر جو ہے وہ نمبر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی کاربن کاپیاں 2 یا 2 سے زائد، جیسے کہ ہائی اپس جو ہے نا وہ حکم دیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس ڈائری میں جو ہے 161 کے بیانات جو ہیں اس کی لسٹ ہوگی، وہ علیحدہ سے ہوگی، یہ بتایا جائے گا کہ کن لوگوں نے، کن گواہان نے جو ہے وہ 161 کے بیانات ریکارڈ کرائے، کتنے گواہان کے کتنے 161 کے بیانات ہیں، اور 161 کے بیانات کیا ایک صفحے پر مشتمل ہے، 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 10 پر ہیں، وہ ساری تفصیل جو ہے اس میں لکھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ تھانے میں ہر ڈائری کا جو ہے وہ نمبر، تاریخ وغیرہ لکھا جائے گا، اور پھر
وہاں پر کس تاریخ کو وصول ہوا، یہ وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو تھانے میں جو ایف آئی آر ہے، جو کہ اصل ایف آئی آر ہے، اس کے اندر جو ہے یہ اس کی پشت پر جو ہے یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی اور یہ تمام متعلقات اور تاریخ وغیرہ اس میں درج کی جائے گی. اور اصل ڈائری جو ہے وہ انسپیکٹر یا جو ہے وہ ہائی اپس کو جو ہے وہ فوراً اس کو جو ہے پہنچا دی جائے گی ہیڈ کوارٹر، اور اس میں روانگی. اور اچھا پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل اور نقل یعنی کہ جو اس کی کاپی ہوگی اس میں جو ہے نا حاشیہ کے درمیان میں یہ تمام باتیں جو لکھی جائیں گی، اور ہر کیس کی جو ہے نا وہ کاپی جو ہے وہ تھانے میں رکھی جائے گی، اور ہر کیس کی ایک علیحدہ تھانے میں فائل ہوگی جو کہ 2 سال 5 سال اور 50 سال تک رہے گی، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز میں اس کے بعد ان کو ضائع کر دیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد 25.56 یہ جو ہے نامکمل چارج شیٹ کے بارے میں ہے کہ اگر تفتیشی ضروری سمجھے، ویسے قانون یہ کہتا ہے انڈر سیکشن 61 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر کے اس کی تفتیش کمپلیٹ کر لے. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ ملزم کی کسٹڈی کے لیے انڈر سیکشن 167 جو ہے سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا، وجوہات لکھے گا اور اس کے بعد اس کی کسٹڈی حاصل کرے گا جس کو کہتے ہیں ریمانڈ. پھر اس میں کیا کرے گا کہ اس کے ہمراہ نامکمل چارج شیٹ اور جو ہے فارم وغیرہ تمام کیس کی ڈائریز وغیرہ جو ہے وہ تمام چیزیں نتھی کر کے اس کو بھیج دے گا میجسٹریٹ کو. میجسٹریٹ جو ہے اس پر جو ہے ان کاپیز پر جو ہے نامکمل جو ہے اس پر جو ہے نا ایک حکم جاری کرے گا جو کہ ناقابل واپسی ہوگا، اور وہ میجسٹریٹ صاحب کی کسٹڈی میں رہے گا، اور میجسٹریٹ صاحب کے پاس اس آرڈر جو میجسٹریٹ صاحب کے جو آرڈر ہوگا اس کی کاپی جو ہے وہ تفتیشی جو ہے اپنی پولیس فائل میں جو ہے وہ نتھی کر دے گا. اور پھر یہ جو ہے کیا ہوگا کہ جب مکمل چارج شیٹ وغیرہ ہو جائے گی تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ عدالت میں جو ہے نا پیش کر دی جائیں گی میجسٹریٹ صاحب کے پاس، اور کیس ڈائریز جو ہے وہ جوڈیشل فائل کا حصہ نہ ہوگی. سیریس کیسز میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بادی النظر میں پریما فیشی یا پریما فیشائی تمام تر جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے، شہادت موجود ہے، بے شک تفتیش مکمل نہ ہوئی ہو، تو اس میں جو ہے نا فرض یہ ہے تفتیشی کا کہ وہ جو ہے اس کی شہادت کے لیے جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرے کہ وہ ان اکارڈنس ود دی لاس شہادت وغیرہ قلم بند کرے، یا اگر جورسڈکشن اس کے پاس نہیں ہے تو آگے جو ہے سیشن جج صاحب کے پاس سینڈ اپ کر دے. اور اس میں یہ ہے کہ بلا تاخیر جو ہے چالان کے ساتھ گواہان کو پیش کرے. اس حوالے سے جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا رولز اینڈ آرڈر اس میں جو ہے والیوم 4 کا چیپٹر جو ہے وہ 3 اس کا پیراگراف جو ہے 10 وہ یہ کہتا ہے کہ آنریبل جو یہ رولز اینڈ آرڈرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے سسٹم کو جو ہے دوبارہ ریوائز کیا جائے، ریورٹ کیا جائے. ریورشن کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام گواہان ایک ہی دن میں جو بھگتائے جائیں، اور تمام گواہان اور اس کے بعد جو ہے کیس کی پروسیڈنگ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 25.57 یہ جو ہے کہتا ہے کہ اگر تکمیل تفتیش ہو جائے اور فائنل رپورٹ تیار ہو جائے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس دن تفتیش نہیں کرے گا تو اس کا وہ لکھے گا اپنی ضمنی کے اندر پولیس ڈائری میں کہ میں نے کیوں نہیں تفتیش کی اور اب کب میں نے تفتیش کرنی ہے اور آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے، وہ تمام حوالے دے گا. اور اگر کوئی تفتیش جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے ملزم گرفتار نہیں ہوا، ٹریس نہیں ہوا، تو اس بابت جو ہے وہ تفتیشی لکھے گا کہ میں نے تمام تر کوشش کی، اس کے باوجود میں تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہا، اور اب پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تفتیش کو روک دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمپلیٹ چالان جس کو کہتے ہیں 173 کے تحت جو ہے وہ سبمٹ کرے گا، نہ کہ 512 کے تحت پیش کرے گا. اور جو فارم ہے 25.57 کے تحت جو ہے وہ رپورٹ ان کو پیش کر دے گا علاقہ مجسٹریٹ کو. اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ 25.58 یہ جو ہے ڈیل کرتا ہے کہ تفتیشی بیگ سے متعلق اس کا جو بیگ ہوتا ہے، بیگ جس میں وہ ایک تھیلا جس کو بیگ کہتے ہیں، اس پر وہ ایک تھیلا سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک سفید رنگ کے کاغذ سے اس میں لکھا ہوتا ہے تفتیشی بیگ، عام طور سے یہ لکھا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً وہ 18 کے قریب جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بوتل سرمئی پاؤڈر کی ہوگی، ایک بوتل جو ہے پینسل سرما کی ہوگی، اونٹ بال برش ہوگا، ایک عدد ایلومینیم باریک صفحہ ہوگا، فنگر پرنٹ کے جو ہیں وہ فارمز
اور اس کے میٹیریل ہوگا اور فنگر پرنٹ کی روشنائی یا سیاہی جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی، اور اگر کوئی ڈیڈ پرسن ہے متوفی، اس کے فنگر پرنٹس لینے کے جو ہے وہ لوازمات اس کے اندر موجود ہوں گے۔ ایک عدد محدب عدسہ ہوگا، ایک عدد جو ہے وہ فنگر پرنٹ پیڈ مائع رولر ہوگا، ایک عدد الیکٹرک ٹارچ ہوگی، ایک چاقو ہوگا، ایک کینچی ہوگی، 60 انچ لمبا جو ہے پیمائشی فیتہ ہوگا، اور 2 فٹی کا فٹ ہوگا۔ جو فٹ رول ہے وہ 1 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ 2 فٹ پر مشتمل جو ہے یہ فٹ رول ہوگا۔ اس کے علاوہ مہر لاک، جو کسی بھی چیز پر جو ہے کسی چیز کو پیک کر کے اس کو لاک کرتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، وہ لاک و موم بتی، لاک و موم بتی ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک فارملن 10% جو ہے وہ پتلا مائع چونے کا کلورائڈ، اس کو کہتے ہیں کلورائڈ پاؤڈر، یعنی کہ چونے کو جو ہے وہ جلا کر اس کے بعد جو ہے اس کا جو وہ ہوتا ہے میٹیریل جو بچ جاتا ہے اس کو جو ہے نا اس کا صفوف بناتے ہیں اس کو، یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز پر چھڑکا جاتا ہے تاکہ وہ گلنے سڑنے سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ کاٹن کی تعداد نہیں لکھی، لیکن کاٹن کا حوالہ ہے، اور 1.5 گز پر مشتمل جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ہوگا تاکہ اس میں جو ہے نا پیکنگ وغیرہ کی جائے، پارسل وغیرہ بنائے جائیں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کیس ڈائری ہوگی، کیس ڈائری کے ساتھ جو ہے ایک لوہے کی ایک پلیٹ ہے، ایک پلیٹ کہلائے گی، لوہے کی ہو یا لکڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تاکہ اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ لکھ سکے۔ پینسل یا پین ہوگا، اور اس کے ساتھ کاربن پیپرز ہوں گے، اور تفتیش کے لیے جو ہے جو متعلقہ فارم ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ دوستوں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی اسکیل اور جو اس کے جو وہ ہوتے ہیں ویٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ ترازو اور اس کے جو ہے متعلقہ پارٹ وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ہمارے دوست جو ہیں جو نارکوٹکس سبسٹینسو جو میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ عموماً تفتیشی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ کانٹرابینڈ کے لیے کہاں سے جو ہے ترازو حاصل کیا، کیا اس میں باٹ کہاں سے لیے، کیونکہ جو ہے انڈر دی پولیس رولز 1934 کے تحت جو ہے پولیس تفتیشی کے پاس جو ہے اس کے بیگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا اور تمام باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ پولیس نے تمام کارروائی جو ہے وہ تھانے میں بیٹھ کے کی ہے، کسی کی ایما پر کی ہے، رشوت لے کے کی ہے، دباؤ کے تحت کی ہے، سیاسی بنیادوں پر کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹا اور ایک فالس کیس جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ ان تمام معروضات کا مقصد یہ تھا کہ تمام دوستوں کو، چاہے وہ ججز صاحبان جو کہ انڈر ٹریننگ ہے، میجسٹریٹ صاحبان اور ہمارے اے ڈی پی پی صاحبان، اور جناب ہمارے جو نیو کمرز ہیں وکلا صاحبان، وہ جو اس میں ہیں، اس پروسیس میں ہیں سیکھنے کے تو ہم بھی پروسیس میں ہیں، تو ان کی جو ہے کچھ معاونت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو اس میں کچھ ایرریگولیٹیز ہیں اور کچھ اللیگلٹیز ہیں۔ اگر اللیگلٹیز جو ہوتی ہیں اس کو آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو جو ہے آپ سامنے لاتے ہیں عدالت کے، تو پورے کو پورے جو کارروائی ہے وہ ویشیٹ ہو جائے گی، اور ملزم کے جو ہے نا بری ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مستغیث کی طرف سے، مدعی کی طرف سے ہے، تو آپ ان تمام جو وہ خامیاں ہیں جو اس کو اگر آپ وہ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان خامیوں کو بلکہ ریموو کرتے ہیں اور تفتیشی کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ ملزم کو جو ہے پھر سزا دینے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ الناصر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔